آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شب برات منانا کیسا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ 15 شعبان کو مردوں کی روحیں کراتی ہیں، 15 شعبان کو کچھ لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیا یہ سارے اعمال جو ہم کرتے ہیں 15 شعبان کو، یہ قرآن اور احادیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ حشر آیت نمبر 7 کے اندر، پارہ نمبر 28 کے اندر، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، اور جس بات سے تمہیں روک دے وہ بات سے رک جاؤ۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اسی دین کو ہمیں لے کے چلنا ہے، اسی دین کو ہمیں فالو کرنا ہے، اسی کے اکارڈنگ ہمیں ہمارے سارے اعمال کو کرنا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ محمد سورہ نمبر 37 آیت نمبر 33 اور پارہ نمبر 26 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، غارت نہ کرو۔ اور اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 پارہ نمبر 6 کے اندر، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کو مکمل کر دیا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے اس دین میں ہماری طرف سے نہ تو کچھ ایڈ کر سکتے ہیں اور نہ کچھ اس دین سے ہٹا سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں قرآن اور احادیث سے کہ شب برات منانا چاہیے یا نہیں۔ تو دیکھیے، شب کا مطلب ہوتا ہے رات، اور برات کا مطلب ہوتا ہے بیزاری، نجات یا چھٹکارے کی رات۔ تو دیکھیں میرے بھائیوں، شب برات کا نام قرآن اور احادیث میں دور دور تک صحیح احادیث میں موجود نہیں ہے، یعنی قرآن اور صحیح احادیث میں دور دور تک موجود نہیں ہے شب برات کا نام۔ دین اسی طریقے سے سمجھنا ہے، اسی طریقے سے دین کو لینا ہے ہمیں جس طریقے سے صحابہ کرام نے سمجھا، کیونکہ صحابہ کرام اللہ کے مخاطب تھے، اللہ کی آیات کے مخاطب تھے، وہ اسی طریقے سے ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ہے، صحابہ کرام ہمارے لیے معیار حق ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام نے شب برات کے دن کچھ خاص ایکٹیویٹیز کی ہے یا نہیں۔ شعبان کے تعلق سے اور شب برات کے تعلق سے کچھ احادیث تو آتی ہے، لیکن اس میں اکثر احادیث ضعیف اور موضوع ہوتی ہے۔ ہم ضعیف اور موضوع حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اعمال صحابہ کرام سے اور نبی سے ثابت نہیں ہوتے۔ اور شعبان کے تعلق سے ایک حدیث یہ بھی آتی ہے، میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں باہر نکلی، تو کیا دیکھتی ہو کہ آپ بقیع قبرستان میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول تم پر ناانصافی کریں گے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرا گمان تھا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس گئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان پر نزول فرماتا ہے، بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کے تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ دیکھیں میرے بھائیو، یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے اس حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ محدثین کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے اس حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 1145 کے اندر، جو بالکل صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند اور برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ تو دیکھیے میرے بھائیو، یہ صحیح حدیث ہے، اور یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث آئی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا شب برات کے متعلق کچھ غلط عقیدے بھی بنے ہوئے ہیں، جیسے روحوں کا گھر آنا۔ آپ اس بات پر غور کریں میرے بھائیو کہ کیا کوئی بھی شخص مرنے کے بعد اس دنیا میں واپس آ سکتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی شخص اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا مرنے کے بعد۔ آئیے اس مسئلے کو ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں، حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعونی، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار، مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے تاکہ میں اس دنیا میں جا کر نیک اعمال کر سکوں، میں جو چھوڑ کر آیا ہوں دنیا اس میں نیک اعمال کر سکوں، نیک کام کر سکوں۔ دیکھیے اللہ اس بات پر فرماتا ہے، یہ تو ایک قول ہے جس کا وہ قائل ہے، وہ دنیا میں نہیں آ سکتا واپس، اس کے لیے تو ایک حساب ہے ان کے جی اٹھنے تک۔ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ مردے دنیا میں واپس نہیں آ سکتے، اور ہمارے لوگوں کا یہ ماننا ہے، ہمارے بڑے بزرگوں کا یہ ماننا ہے کہ مردوں کی روحیں گھر آتی ہے، مردے گھر آتے ہیں، مردے دنیا میں واپس آ سکتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہمارا جو ہے یہ قرآن کے خلاف ہے میرے بھائیوں، ہمیں ہمارا عقیدہ کو درست کرنا چاہیے قرآن کے مطابق۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، قرآن کا اگر آپ انکار کرو گے تو آپ کافر ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ بھی ہے میرے بھائیو، برات کی رات کو یعنی 15 شعبان کی رات کو قرآن نازل ہوا۔ قرآن میں ہی اس بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا قرآن کب نازل ہوا۔ قرآن کے اندر ہی آتا ہے سورہ البقرہ کے اندر، سورہ البقرہ آیت نمبر 185 پارہ نمبر 2 کے اندر آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے۔ یہ قرآن میں ہی یہ واضح ہو جاتا ہے قرآن کی آیت سے
کہ یہ قرآن جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو نازل ہوا۔ تو آئیے رات کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس رات کو یہ نازل ہوا قرآن۔ سورہ القدر آیت نمبر 1 کے اندر اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی شب قدر میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں شعبان میں نازل ہوا، نہیں میرے بھائیو، یہ قرآن جو ہے شب قدر میں نازل ہوا رمضان میں۔ اور کچھ لوگ 15 شعبان کی رات کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو دیکھیے میرے بھائیو، یہ بھی قرآن اور احادیث سے ثابت نہیں ہے یہ عمل۔ کسی ایک دن کو خاص کرنا، مخصوص کر لینا، یہ قرآن اور احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ کسی ایک دن کو مخصوص کر کے عبادت کرنا، راتوں کو جاگنا، عبادت کرنا، قرآن پڑھنا، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن ایک خاص دن فکس کر لینا جو اعمال قرآن اور احادیث سے ثابت نہیں ہے، وہ قرآن اور احادیث سے جو ثابت نہیں ہے عمل، وہ عمل رد ہو جائے گا پھر۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح مسلم کے اندر، حدیث نمبر 2005 کے اندر رسول اللہ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر بدعت سے بچنا ہے، ہر گمراہی سے بچنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین کے اندر نہیں ہے، ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے، جس پر ہماری مہر نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌّ، وہ رد کر دیا جائے گا، ردی کے ٹوکرے میں وہ عمل پھینک دیا جائے گا جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، صحابہ سے ثابت نہ ہو۔ جو عمل قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اصحاب سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، وہی عمل ہمیں کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ اگر آپ کو کچھ اعمال کرنے ہیں شعبان میں تو زیادہ سے زیادہ آپ اس مہینے میں روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اس دن میں خاص کر کے 15 شعبان کو روزہ نہ رکھیں، آپ صرف اس پورے مہینے کے اندر آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ ایک دن کو فکس کرنا نہیں چاہیے ہمیں۔ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بدعت کے لیے تو ٹائم نکال لیتے ہیں، جب کوئی بدعت مارکیٹ میں ایجاد ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ ٹائم نکال لیتے ہیں، اور سنت کے لیے، فرض احکام کے لیے جو اللہ نے فرض نمازیں ہم پر فرض کی ہے اس کے لیے لوگوں کو ٹائم نہیں مل پاتا ہے۔ جو اعمال قرآن اور احادیث سے ثابت نہیں ہے ان کے لیے تو ہم ٹائم نکال لیتے ہیں، ان کو تو ہم زور و شور سے کرتے ہیں، لیکن جو اعمال قرآن و احادیث سے ثابت ہے وہ عمل ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ تو جو بھی اعمال ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اعمال ہم پہلے دیکھ لیں کہ یہ اعمال قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ جو اعمال قرآن و سنت سے ثابت ہے وہی اعمال ہمیں کرنے ہیں۔ جو اعمال رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، وہ اعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ان اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ جس طریقے سے دین کو صحابہ کرام نے سمجھا اسی طریقے سے ہمیں بھی دین کو سمجھنا ہے میرے بھائیوں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے اس میں، ہم 15 شعبان کو عبادت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور قبرستان جاتے ہیں، حرج ہی کیا ہے اس میں؟ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو کام اصحاب نے نہیں کیا، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے نہیں کیا، وہ کام ہم کیوں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ دین کو مانتے ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ دین کو سمجھتے ہیں؟ جس طریقے سے صحابہ کرام نے دین کو سمجھا اسی طریقے سے ہمیں دین کو سمجھنا ہے۔ ہمیں دین میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں، دین کو ہمیں صحابہ کرام کے طریقے پہ سمجھنا ہے، قرآن اور احادیث کے مطابق ہی ہمارے اعمال ہونے چاہیے۔ جو اعمال ثابت ہے قرآن و سنت سے وہی اعمال ہمیں کرنا چاہیے۔